بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال پر ایک نظر۔ آج ہے 22 مئی اور دن ہے جمعرات کا۔ تقریباً 3 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف، ان کی گورنمنٹ خاص صوبائی تھی یا مرکزی تھی، عمران خان سمیت کسی بھی وزیر کے خلاف، مشیر کے خلاف، کسی MNA کے خلاف ابھی تک کوئی بھی کرپشن کا سکینڈل سامنے نہیں آیا۔ یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے اور اس بات کو اب فوجی حکام بھی تسلیم کرتے ہیں اور نیب کے حکام بھی یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ ابھی تک ایسا کوئی سکینڈل سامنے نہیں آیا۔ بہت جانچ پڑتال کی گئی، چھان بین کی گئی، لیکن ہنوز دلی دور است۔ تو یہ تو ہے حقیقت۔ دوسری جانب جو موجودہ حکومت ہے، اس حکومت کے اور خاص طور پہ نون لیگ کے کرپشن کے سکینڈل جو ہیں آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو رہے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی ایک رپورٹ باقاعدہ طور پر تیار کی گئی ہے، سبمٹ کی گئی ہے کہ جناب اس وقت سب سے اچھی کارکردگی پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی حکومت کی ہے، پھر آتی ہے سندھ گورنمنٹ، اور پھر آتی ہے بلوچستان، اور سب سے آخر میں ہے پنجاب کے بارے میں جو رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو اداروں کی طرف سے، ان کے اپنے اداروں کی طرف سے، اس میں یہ ببانگ دہل بتایا گیا ہے کہ اس حکومت کا سوائے ٹک ٹاک کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی ٹیکس کلیکشن اچھی ہے، اور سب سے زیادہ جو اس وقت خسارے کا معاملہ چل رہا ہے، اخراجات بہت زیادہ اخراجات کیے جا رہے ہیں، تجارتی خسارہ، بجٹ خسارہ جو بڑھتا جا رہا ہے، وہ ہے پنجاب گورنمنٹ سب سے نمبر 1 پہ ہے، اور سب سے نکمی بھی نمبر 1 پہ ہے، اور اس کے سکینڈل بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ایک سکینڈل جو لیٹسٹ آیا ہے وہ جناب عید میلاد النبی کے سلسلے میں آیا ہے، اور اس میں سب کے سب دنگ رہ گئے ہیں۔ یہ پہلا نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں، لیکن چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس حکومت کے بارے میں یہ تاثر ہے، بلکہ تاثر نہیں تیقن ہے کہ جناب یہ حکومت صرف اور صرف فیلڈ مارشل کی بدولت کھڑی ہے، اور اس لیے اس کے بارے میں کوئی کچھ کہتا نہیں ہے۔ لیکن اب معاملات یہ ہیں کہ کب تک ان سارے کرتوتوں کو چھپایا جائے گا، اور میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں کہ جو ایک پن پوائنٹ، جو ایک ہوتا ہے ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، وہ ٹرننگ پوائنٹ آ چکا ہے، اور اس وقت حقیقت یہ ہے کہ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، راولپنڈی اور جاتی امرا کے درمیان اب وہ آئیڈیل مراسم نہیں رہے، اور وہ جو سیاسی ہنی مون تھا وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دونوں طرف تناؤ موجود ہے، اور جاتی امرا اور GHQ کے درمیان یہ بات نوٹ کیجئے گا، اور اس کی ابتدا ہوئی ہے پاک بھارت جنگ کے دوران، نریندر مودی کے خلاف، بھارتی جارحیت کے خلاف مریم صاحبہ نے کوئی بیان نہیں دیا، اور نواز شریف صاحب نے کوئی بیان نہیں دیا، اور اس پہ بلکہ وہ بہت زیادہ اس میں مایوسی پائی جاتی ہے، اور باوجود کوشش کے کہ ان کے بہت اچھے مراسم تھے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ، لیکن جو ایک ادارہ جاتی سوچ ہے وہ بہرحال سوچ موجود ہوتی ہے، اور اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اب آتے ہیں ذرا اسی حوالے سے، کیونکہ فیصل واڈا کو ضرور سن لیجئے گا۔ فیصل واڈا نے جو کچھ کہا ہے، اور فیصل واڈا کے ذریعے جو میسج کنوے کیا گیا ہے، اس کے بعد جاتی امرا کے در و دیوار جو ہیں وہ کافی ابل رہے ہیں، ابل نہیں رہے بلکہ اوون کی طرح لال سرخ، وہاں پہ کافی حدت اور شدت پائی جاتی ہے، اور مایوسی بھی پائی جاتی ہے کہ آخر جناب ہم حکمران خاندان اور ہمارے خلاف فیصل واڈا ہوتا کون ہے یہ باتیں کرنے والا۔ دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا اطلاع آتی ہے آنے والے دنوں میں، کیونکہ اس سے پہلے مریم صاحبہ نے پنگا لیا تھا جناب محسن نقوی صاحب سے، اور پھر محسن نقوی صاحب سے معذرت کرنا پڑی تھی ان کو۔ نقوی سرکار تگڑی ہے مریم سرکار سے، تو بہرحال اس وقت ان کو معذرت کرنا پڑی تھی، اور اب فیصل واڈا میدان میں آئے ہیں، اور وہ دو بدو لڑائی کر رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی اوقات کیا ہے، اور جب بتانا شروع کر دیا جائے کہ آپ کی اوقات کیا ہے، تو پھر ادھر بھی نواز شریف صاحب ہوں یا مریم صاحبہ، وہ بھی ہیں
فل منتقم مزاج انتقام لینے والے وہ نہیں بھولتے، اس لیے وہ کب پلٹ کر وار کرنا ہے وہ وار ضرور کریں گے، لیکن فی الوقت وہ کوشش کر رہے ہیں جنرل صاحب کو رام کرنے کی۔ یہ جو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا ہے یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ لیکن ایک بات تاریخی طور پہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ جب ان کے اختلافات ہوئے تھے تو ان کو ایک اور عہدہ دے دیا گیا تھا، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ بھی ان کو دے دیا گیا تھا، اور انہیں خوش کرنے کے لیے کہ جناب ہم آپ پہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ آپ یہ دونوں عہدے رکھیں، اور یہ کارگل کے بعد کا زمانہ ہے۔ لیکن عین اس وقت جب ان کو 2 عہدے دیے جا رہے تھے ان کی برطرفی کے لیے بھی معاملات چل رہے تھے کہ ان کو برطرف کیسے کرنا ہے، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پھر ان کو برطرف کر دیا۔ تو اسی لیے یہ جو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا ہے اس کو صرف یک طرفہ طور پہ نہ دیکھیے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آنن فانن جو عہدہ دیا گیا ہے یہ انہی اختلافات پیدا ہو گئے تھے پاک بھارت جنگ کے دوران، اور جو کشیدگی پیدا ہو گئی تھی جاتی امرا اور GHQ کے درمیان، یہ اس سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے، اور اسی لیے آنن فانن یہ عہدہ دیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ابھی اور کیا ہے، کیونکہ اس کو صرف ایک پہلو سے دیکھا جا رہا ہے، اور وہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو تگڑا کر دیا گیا ہے، فیلڈ مارشل کا دے دیا گیا ہے، لیکن یہ ایک پولیٹیکل برائب کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ میں نے پچھلا ولاگ جو کیا ہے اس میں میں نے تفصیل سے بتا دیا کہ عالمی ذرائع ابلاغ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کسی بھی ایک کاغذ کے ایک کونے پہ، یہ ایسا ہونا ہے۔ اس کی دوسری جانب اب عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف اس ساری سچویشن سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ اگلا سوال ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی انکار کر دیا ہے کہ وہ جنرل صاحب کی شرائط پہ کوئی معاہدہ نہیں کریں گے اور اس حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک نقطے پر ابھی تک اتفاق پایا جاتا ہے اور وہ ہے نون لیگ کے خلاف۔ نون لیگ کے خلاف عمران خان صاحب بھی ہیں اور یہی فارم 47 کے سب سے بڑا بینیفیشری ہیں، پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی، اور دوسری جانب GHQ کے اب حالات بھی ویسے ہی ہیں، اور اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ کوئی کچھ بھی کہے، میں البتہ اپنی بات پہ یہ قائم ہوں کہ اب وہ گڈی والا کام نہیں ہے، اب ذرا ٹینس ماحول ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو اس بات کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن اب عمران خان صاحب اور PTI کس طریقے سے اپنے لیے راستہ بناتے ہیں یہ ہے اصل سوال۔ دوسری جانب جناب پنجاب گورنمنٹ کے کرپشن کے سکینڈل آنا شروع ہو گئے ہیں، اور جنرل صاحب کو باقاعدہ طور پہ ایک رپورٹ بھی سبمٹ کی گئی ہے کہ سب سے بری کارکردگی جو ہے وہ پنجاب سرکار کی ہے، مریم سرکار کی ہے، اور ان کا ٹک ٹاک پہ بہت زیادہ زور ہے۔ اخبارات کو اشتہار اور میڈیا کو اشتہار کے ذریعے ایک برائب کر کے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ خوش آمدی ٹولہ اکٹھا ہوا ہے، اور جو پیسہ ہے قومی خزانے سے عوام کا پیسہ جو ہے وہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپیہ جو ہے وہ بہایا جا رہا ہے اشتہارات کی مد میں۔ ٹی وی کو خوش کیا جا رہا ہے، ٹی وی چینلز کو، اخبارات کو، ڈیجیٹل میڈیا کو، اور اس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر گورننس دیکھی جائے تو وہ بالکل نہ ہونے کے برابر اور مال ہی مال بنایا جا رہا ہے۔ ایکس ڈان نے کل ایک بہت بڑا ایک سکیم ظاہر کیا جی کہ مریم رجیم میں عید میلاد النبی پر لاہور میں لائٹس لگانے پر، یعنی کہ روشنیاں روشن کیا جاتا ہے، کہ لائٹس لگانے پر مبینہ مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے، اور انتظامیہ نے 10 کروڑ روپے کا ابتدائی تخمینہ لگا کر 34 کروڑ روپیہ خرچ کر ڈالا، اور 34 کروڑ روپے بھی جو لیے گئے اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ مینار پاکستان پر لائٹس سیاسی جماعت نے لگائیں، لیکن انتظامیہ نے، مریم سرکار نے، ان کے محکموں نے یہ بل اپنے کھاتے میں ڈال لیا اور قومی خزانے سے پیسے وصول کیے، اور اسی طریقے سے 16 کروڑ روپیہ صرف جنریٹر کے لیے مختص کیے گئے، جبکہ لیسکو نے بلا تعطل بجلی فراہم کی تھی۔ اور یہ ہے سچویشن، یہ ہے صورتحال
کہ منہاج القرآن نے کہا کہ یہ سارے خدشے تو ہم نے کیے ہیں، باقی کاروباری تنظیمیں کہہ رہی ہیں، این جی اوز کہہ رہی ہیں، شہری کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں ایریا ہم نے کیا تھا، فلاں ایریا ہم نے کیا تھا، لیکن مریم سرکار کے محکموں نے 34 کروڑ روپیہ وصول کیا اور 16 کروڑ روپے صرف جنریٹر کے لیے مختص رقم پہ وصول کیا گیا۔ یہ ہے جناب صورتحال، یہ ہے اصل مال کس طرح بنایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی میں بھی سی پیک کے منصوبوں میں انہوں نے اربوں ڈالر جو ہے وہ بتایا جاتا تھا کہ اربوں ڈالر جو ہے وہ خرد برد ہوا ہے، کک بیکس کی صورت میں ہوا ہے، وصول کیا گیا ہے۔ اور اب بھی کہتے ہیں کہ بلٹ ٹرین ہونی چاہیے، تو بلٹ ٹرین اس لیے ہونی چاہیے کہ وہاں پہ کھابے بہت ہیں۔ تو اسی طریقے سے اورنج ٹرین بنائی گئی تھی، اس میں بھی یہی سلسلہ ہوا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں کہ ایک اور خبر، اور وہ ہے سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب اور ان کی فیملی، ان کے بچے، ان کی اہلیہ، سب کے سب ان کے اکاؤنٹس منجمد کیے ہوئے ہیں جی، اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا یہ کیس ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے مخالفین بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑے باوقار طریقے سے انہوں نے اپنا عہدہ صدارت جو ہے وہ پورا کیا تھا، ٹینیور پورا کیا تھا، اور بڑے اچھے طریقے سے کیا تھا۔ ان جیسا کوئی شریف النفس اور ایماندار صدر نہیں آنا، یہ تو ہے حقیقت۔ اور اس کی وجہ ہے کہ کیوں ان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، وہ جب وہ صدر تھے تو ان کو پریشرائز کیا گیا کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد وہ ایوان صدر خالی کر دیں، اور ان کو باقاعدہ طور پہ دھمکیاں دی گئیں، باقاعدہ طور پہ غنڈوں کی طرح ایوان صدر جایا جاتا تھا، اور جیسے غنڈے کرتے ہیں اسی طریقے سے صدر عارف علوی صاحب کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور ایک دو موقع ایسے بھی آئے کہ جو عملہ بتاتا ہے وہاں کا، جو در و دیوار بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا شبہ تھا کہ یہ جو آئے ہیں غنڈوں کے روپ میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پریزیڈنٹ کو یہ زد و کوب کرنا شروع کر دیں۔ یہ باقاعدہ طور پہ ایوان صدر کا عملہ جو ہے وہ یہ باتیں بتاتا ہے کہ یہ سچویشن تھی۔ اس قدر ان کو پریشرائز کیا جاتا تھا کہ آپ ہر صورت میں یہ عہدہ چھوڑ دیں، تو انہوں نے عہدہ بھی نہیں چھوڑا، اور اس دوران یہ بھی ان کے ساتھ پھر انتقام لیا جاتا رہا کہ انہوں نے کیوں جنرل باجوہ اور عمران خان صاحب کے درمیان معاملات طے کروانے کی کوشش کی۔ یہ بھی ان پہ اصل انتقام، اصل جو غصہ ہے وہ والا ہے۔ تو لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جناب سندھ میں ہی ایک اور خبر ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ریاست مخالف پروپیگنڈا، نیشنل سائبر کرائم ایجنسی سندھ زون نے 3 خواتین سمیت 11 افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں۔ اس طریقے سے یہ صرف پنجاب ہی نہیں بلکہ سندھ گورنمنٹ بھی اس میں برابر کی شریک ہے، اور خاتون سمیت متعدد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، اور الزام ہے کہ ریاست مخالف پروپیگنڈا کیا گیا، اور اس میں 500 اکاؤنٹس کے حوالے سے مزید کارروائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، یعنی کہ 500 لوگوں کے خلاف مزید کارروائی کی جائے گی۔ اس کا صرف ایک ہی ریزن ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ریزن نہیں ہے جی، اور یہی کچھ کیا جا رہا ہے بھارت میں بھی۔ پاک بھارت جنگ جب ہوئی تو وہاں پہ بھی ایک پروفیسر ہیں مسلمان، ان کو نشانہ بنایا گیا، ایک اور ولاگر ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، خاتون ملہوترا جو ہیں، ملہوترا بی جے پی کی نکلی، اور جو پروفیسر ہیں ہمارے یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، ان کی کل سپریم کورٹ بھارت نے ضمانت منظور کی ہے اور ان کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، عمران خان صاحب نے ایک بار پھر پولی گرافک ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ 2 سال کے بعد یہ ٹیسٹ کروانے کا واحد مقصد یہ ہے کہ انہیں زبردستی سزا دلوائی جائے، اور جھوٹے سچے کاغذات تیار کر کے ان کو سزا دلوائی جائے، جبکہ 2 سال ان کے پاس تھے۔ 2 سال میں اگر کوئی انویسٹیگیشن ہوتی، کوئی گواہان ہوتے، تو پھر پولیگرافک ٹیسٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن اب اس کو اس مقصد کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اور ان کو انڈر پریشر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ کوئی بھی ڈیل لینے کے لیے اور دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ہے صورتحال جناب، یہ ہے سچویشن۔ دوسری جانب ایک اچھی خبر پاکستان کے لیے، بیجنگ یعنی کہ چائنا، پاکستان اور افغانستان،
یہ ایک دوسرے کے چائنا اور پاکستان تو پہلے ہی قریب تھے۔ بیجنگ میں وزرائے خارجہ کی ایک میٹنگ ہوئی ہے تینوں ملکوں کی، اور اس میں سہ افریقی ملاقات میں افغانستان کے ساتھ پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو وہاں پہ ایک ایگریمنٹ سائن کیا گیا ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ ہے کہ سی پیک جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائے گی اب افغانستان کی گورنمنٹ بھی، اور سی پیک کو افغانستان تک بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک اچھا نیک شگون ہوگا اس خطے کے لیے، پاکستان کے لیے اور بنگلہ دیش افغانستان کے لیے، کیونکہ بنگلہ دیش بھی آلریڈی اس میں شامل ہے۔ تو انڈیا کا جو اثر و رسوخ ہے وہ اس خطے سے ختم ہو جائے گا۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔